قرآن مستند ہے یا نہیں ہے؟ جو مانتے ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں۔ تو بتائیے کہ مستند چیز میں کبھی غیر مستند بات آ سکتی ہے؟ بلند آواز سے بولو۔ مستند کتاب میں کبھی جھوٹوں کی بات آ سکتی ہے؟ کبھی فریبوں کی بات آ سکتی ہے؟ کبھی دجالوں کی بات آ سکتی ہے؟ نہیں، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اب قرآن سے میں نے حضور کی سیرت کو بیان کیا، مگر قرآن مستند کیسے ہے؟ اس کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا، شناختی کارڈ ہوگا، اس کی ولدیت پہ والد کا نام لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر نہ لکھا ہو تو اسے غیر مستند کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے سند ہے نا آپ کے پاس۔ اسی طرح جس چیز کی سند ہوتی ہے اسے مستند کہا جاتا ہے، اور جس کی سند نہ ہو اسے غیر مستند کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہاں اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیوں کے طلباء بیٹھے ہوں گے، وہ جا کر کل یا کسی موقع پر یونیورسٹی کے، کالج کے، اسکول کے استاد سے، پروفیسر سے، ماسٹر سے سوال کریں کہ جناب آپ جو ہمیں یہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، فزکس کی، انگلش کی، ریاضی کی، اردو کی، آپ نے کہاں سے پڑھی ہے؟ آپ نے، بات کو توجہ سے سنیے گا، وہ کہے گا میں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے، اس سے جا کے پوچھو گے، وہ کہے گا میں نے فلاں استاد سے پڑھی ہے، لیکن کبھی بھی مستند اس کا ایک نصاب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ نصاب اور وہ نظام مستند نہیں ہے، غیر مستند ہے۔ لیکن جو مدارس کے اندر پڑھایا جانے والا نصاب ہے یہ مستند ہے۔ کیا ہے؟ اب میں نے حضور کی سیرت کو قرآن کی زبان سے بیان کیا ہے، یہاں پر بات توجہ سے سنیے گا۔ جب میں نے حضور کی سیرت کو بزبان قرآن کریم بیان کیا تو میں دلیل بھی دیتا ہوں کہ قرآن مستند کیسے ہے۔ ہمارے پاس اس کی سند موجود ہے، سنا دوں سند؟ قرآن کریم مستند ہے، مگر کیسے مستند ہے؟ کہ میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اپنے استاد محترم الشیخ القاری محمد زبیر احمد رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے الشیخ القاری محمد عبداللہ رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری طاہر رحیمی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری رحیم بخش پانی پپی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے فتح محمد سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے محی الاسلام العثمانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری کبیر الدین سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الرحمن علامہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام الدین الامروہی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے قاری قادر بخش سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد المجید دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے غلام مصطفیٰ دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے غلام محمد دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد المجید دہلوی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الخالق المنافی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شمس الدین علامہ سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے برہان الدین القلقیلی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے المحقق شمس الدین ابی خیر محمد ابن الجزری سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے عبد الرحمن البغدادی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی محمد عبداللہ ابن الصالح سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی الحسن علی شری کمال الشاطبی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی الحسن علی شبن حسین سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے طاہر بن غلبون سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی عمر عثمان بن سعید الدانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی عباس سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے ابی عیاض احمد الاشنانی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سید الطائفہ ابی عمر محافظ الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے امام عاصم الکوفی سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے شیخ سعد بن الیاس سے، انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے سیدنا زید بن ثابت، سیدنا علی بن مرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابی بن کعب رضوان اللہ مجمعین سے، اور ان تمام صحابہ نے قرآن کریم کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، یاد بھی کیا ہے، حفظ بھی کیا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، کائنات کے بیکر، کائنات کے ماہر، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الاولین والآخرین، سید الصالحین، سید
سید العارفین بدر الدجا شمس الضحا نور الہدا ہادی کون و مکان فخر دو جہاں حسن کائنات پیکر کائنات دبدبہ کائنات رسول کائنات نبی کائنات ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ الزہرا کے ابا حسنین کے نانا میرے آقا نور مجسم فخر دو عالم بلند آواز سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور امام الانبیاء نے قرآن کریم لیا ہے امام الملائکہ قائد الملائکہ فخر الملائکہ تدبر ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام سے. اور امام الملائکہ نے قرآن کریم لیا ہے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق ارض و سماوات اللہ رب العزت کی ذات سے. سمجھ آئیے بات کی؟ جس کو آئیے ہاتھوں کو بلند کریں. خطیب اور ناخواں اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہے، آپ کو چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن ہاتھ اٹھانے کا دل نہیں کرتا. وہ ہاتھ بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے پیسوں سے، ہاتھوں سے حوصلہ افزائی، سبحان اللہ کے نعروں سے حوصلہ افزائی کریں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سند کو بیان کیا ہے اور یہ مستند ہے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم بلکہ ہمارے پاس حدیث رسول کی سند بھی موجود ہے. ہمارا نصاب مستند ہے مدارس کا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤ. یہ زمانے میں بات بڑی مشہور ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم کا حافظ بناؤ تو وہ کہتے ہیں جی مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے. اور جب وہ مولوی بن جائے اللہ اس کو پروٹوکول بھی دے دے پیسہ بھی دے دے پھر سوال کرتے ہیں جی مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. حافظ نہ بنے تو کہتے ہیں جی کھائے گا کہاں سے. اور جب وہ کھانے لگ جائے اچھا اللہ دے سب مولویوں کو آمین کو کنجوسی نہ کرو تو پھر کہتے ہیں جی مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو اگر نہ بنے تب بھی ان کو مصیبت ہے، بن جائے تو تب بھی مصیبت ہے. لیکن ان کی باتوں میں نہیں پڑھنا، قرآن کا حافظ بنانا ہے. جو بنائے گا ہاتھوں کو بلند کر کے